خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خدا یسوع مسیح میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، خداوند کی سلامتی ہر وقت آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کا بھائی ہیرسن سیمیول ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بھائی اور بہنوں، ہماری زندگی بہت سی مشکلات اور پریشانیوں میں اکثر گھری رہتی ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم مشکلات کو دیکھتے ہیں۔ ہم ارد گرد کے ماحول میں بہت سی الجھنیں اور پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں، اور ان سب پر اس وقت ہم قابو پا سکتے ہیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کا ایمان کس قدر مضبوط ہے، تو ہم اس کو اس کا جواب اس لیول پہ دے نہیں پاتے۔ لیکن جب ہم ایمان میں آزمائے جائیں، جب ہم ایمان میں آزمائے جاتے ہیں، تب ہمیں اپنے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ ہم ایمان میں کتنے مضبوط ہیں۔ ہم نے اکثر و بیشتر اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ اکثر لوگ پریشانی، مشکل، تکلیف کے مراحل میں ایمان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، ایمان سے ہٹ جاتے ہیں اور وہ کسی اور طرف رجوع لے آتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایمان سے ریلیٹڈ ہے کہ ہمارے ایمان کے راستے میں وہ رکاوٹیں کون سی ہیں جو ہمیں ہمارے ایمان کو مکمل ہونے نہیں دیتی، جو ہمیں ہمارے ایمان میں آگے بڑھنے نہیں دیتی، اور ہمیں کس طرح ان رکاوٹوں کو دیکھنا ہے، جاننا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایمان کی ان کی نظر میں ایک بہت بڑا درجہ تھا، ایمان کا ایک رسپیکٹ جسے اب کہتے ہیں، ایک ترجیحات میں، اپنی ترجیحات میں سب سے جو اعلیٰ ترجیح تھی وہ ایمان تھا۔ اور وہ ہم نے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ جب اپنے رسولوں کے ساتھ نکلتے تھے اور جب لوگ ان سے ملتے تھے اور وہ انہیں شفا دیتے تھے، تو وہاں بھی وہ ایک ورڈ یوز کرتے تھے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے شفا دی، چنگا کیا، بھلا کیا، کیونکہ تو ایمان رکھتا ہے۔ اور جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ آخر ہم کہاں پر کمزور ہیں، کس جگہ پر ہم ایمان کی اس گرفت کو مضبوطی سے تھام نہیں رکھ پاتے جہاں ہمیں اس کی ضرورت ہے، اور اکثر ہم اس وقت ایمان سے ڈول جاتے ہیں جب خداوند ہمیں بہت زیادہ بلیس کرنے کے نزدیک ہوتے ہیں۔ ایمان کی جب بات کی جاتی ہے تو ہم مرکز کی انجیل کا مشاہدہ کریں اور اس میں دیکھیں، اگر اس کے 16ویں باب کی 10ویں آیت میں، 10ویں آیت سے جب ہم آگے پڑھتے ہیں اور 14ویں آیت تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے خدا یسوع مسیح کس قدر ناراض نظر آئے اپنے شاگردوں سے، کیونکہ وہ اس بات کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے تھے جو انہیں خدا یسوع مسیح سکھانا چاہ رہے تھے۔ اور ہم نے اکثر بائبل مقدس میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسیحی کا صرف نام سنتے تھے وہ ایمان سے کہتے تھے۔ ہم اگر صوبے دار کی مثال لے لیں تو وہاں مسیح ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، صوبے دار کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، اور اگر آپ صرف کہہ ہی دیں تو میرا ملازم شفا پائے گا۔ ہم ایمان کی اس معراج کو دیکھتے ہیں اور خدا یسوع مسیح اس کے ایمان کو دیکھ کر متاثر ہو کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کا ایمان۔ ہمیں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں ایمان کے بارے میں، اور ہم آج جب ہم مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل کو دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہا، ہم دیکھیں گے کہ کیا کہتے ہیں خدا یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے۔ اور اس کے 16ویں باب کی جب ہم
10ویں آیت سے مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ کیا ہے۔ اس نے جا کر انہیں جو اس کے ساتھ رہتے تھے خبر دی، اور جو اب ماتم کرتے اور روتے تھے، پر جب سنا کہ وہ زندہ ہے اور اسے دکھائی دیا ہے تو انہوں نے یقین نہ کیا۔ اس کے بعد وہ دوسری صورت میں ان میں سے 2 کو دکھائی دیا جو پیدل دیہات کو جا رہے تھے۔ انہوں نے لوٹ کر باقیوں کو خبر دی، مگر انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا۔ آخر کار وہ ان 11 کو دکھائی دیا جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تھے، اور ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی کے سبب سے ان کو ملامت کی، اس لیے کہ انہوں نے ان کا یقین نہیں کیا تھا جنہوں نے اسے جی اٹھنے کے بعد دیکھا تھا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ بھائی اور بہنوں، مریم مجدلی، جسے مریم مگدلینی بھی کہا جاتا ہے، خدا یسوع مسیح کی قبر کو دیکھ کر کہ وہ جی اٹھیں، اور جب فرشتوں نے انہیں خبر دی تو وہ فوراً یہاں پر باقی عورتیں بھی مڑ کر آئیں، اور مریم مگدلینی نے شاگردوں کو آ کر یہ خبر دی، لیکن انہوں نے اس خبر کو ناچیز جانا اور اس کا یقین نہ کیا۔ اس کے بعد جب 2 رسول گاؤں کے راستے میں تھے، وہاں خدا یسوع مسیح ان سے جب ملے، اور جب انہوں نے ان کی صورت تبدیل تھی، وہ ان سے باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے، اور تمام واقعے کے بارے میں بات ہو رہی تھی جو ان کی صلیب پر موت کا واقعہ تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تو خدا یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے، تو وہ واپس دوڑے اور شاگردوں کو بتایا۔ انہوں نے اس بات کا بھی یقین نہیں کیا۔ آخرکار خدا یسوع مسیح خود ان کے بیچ میں آ گئے اور ان پر ظاہر ہوئے، اور ان کی سخت دلی اور کم اعتقادی پر بڑا افسوس ہوا انہیں۔ خدا یسوع مسیح کو بہت افسوس اور دکھ ہوتا ہے جس وقت ہم ان کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، جس وقت ہم یہ بات اپنی زندگی میں اس چیز کو محسوس نہیں کرتے کہ خداوند نے ہم سے کچھ وعدے کیے ہیں، اور خداوند اپنے وعدوں میں بالکل کامل ہیں، وہ اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں۔ گو کہ ہم بے وفا ہیں لیکن وہ وفادار خداوند ہیں، لیکن پھر بھی ہم اپنی ہٹ درمی پر ڈٹے رہتے ہیں، اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو وہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اور یہی شاگردوں نے کیا، جبکہ وہ ان کے ساتھ ایک طویل سفر، ان کی زندگی ان کے ساتھ گزر رہی ہے، انہوں نے ان کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، اور ان معجزات کو دیکھا ہے، مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کوڑیوں کو پاک ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اندھوں کو بینائی پاتے ہوئے دیکھا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے میں جہاں خدا یسوع مسیح نے معجزات دکھائے اور لوگوں کے ایمان کے بارے میں بات کی، انہوں نے ہر اس سبق کو سیکھا، لیکن آج وہ ان باتوں کا یقین ہی نہیں کر رہے، اور بالآخر خدا یسوع مسیح خود ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ دوستوں، ہماری زندگی کا جو سراؤنڈنگ ہے، ہماری زندگی جن چیزوں میں گھری ہوئی ہے، ایمان اس پر 100% اثر انداز ہوتا ہے۔ اب آپ اس بات کو لے لیں کہ ہم اپنی صحت کو دیکھیں تو اس میں بھی ہمارے ایمان کا اثر ہے، ہماری شفا میں ہمارے ایمان کا اثر ہے، ہمارا خداوند کے گھر پہ دینا، جو کچھ بھی ہم آفرنگز دیتے ہیں، شکر گزاریاں دیتے ہیں، اس میں بھی ہمارا ایمان اس کا اثر ہے۔ ہماری روزمرہ کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہم دیکھیں، ہمارے ایمان کا بہت گہرا اثر ہے۔ ہم ایمان کے بغیر کوئی چیز کر نہیں پاتے۔ ہاں، ایک بات سوچنے کی یہ ہے کہ ہمارا ایمان کا مرکز کیا ہے، خدا یا کوئی اور چیز؟ اگر تو ہمارے ایمان کا مرکز خدا کی ذات ہے تو پھر ہم بہت سی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم اکثر خدا سے دعا کرتے ہیں بیماری کے ٹل جانے کے لیے، بیماری کے شفا
میں تبدیل ہونے کے لیے. اور کئی بار ہم اپنے فائنانسز کو لے کر خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں, کئی بار ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو لے کر, اپنے کام کے ماحول کو لے کر خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا ایمان سے لنکڈ سارا معاملہ ہے. اور جب ہم ایمان سے خدا کے پاس جاتے ہیں تو کئی بار دیر بھی ہوتی ہے, لیکن ہم جو بے صبرے ہیں, ہم جو ایک دم ڈول جاتے ہیں, جیسے ہم بزرگ پطرس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب وہ جھیل پر چل رہے تھے تو جب ہوائیں آئیں اور ایک دم وہ گھبرا گئے. تو یہ جو ہوائیں ہیں, یہ جو آوازیں ہیں, یہ جو طوفان ہیں جو ہمارے دل کو کمزور کرتے ہیں, یہ ہی تو رکاوٹیں ہیں ایمان میں, خدا سے کے ساتھ آگے بڑھنے میں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بہت سی خوبصورت باتیں سکھاتا ہے. خدا کے کلام کو سیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان میں کس قدر مضبوط ہو سکتے ہیں. کچھ وجوہات ہیں, کچھ ایسے ہرڈلز ہیں, کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں ہم ایمان کو دیکھتے ہیں کہ ایمان ہمارا ڈولتا ہے. اور سب سے پہلی جو وجوہات ہوتی ہے وہ انسانی وجوہات ہے. انسانی وجوہات میں یہ ہے کہ خدا انسان سے یہ چاہتا ہے کہ انسان وہ کرے جو خدا کی پاک ذات اسے کہتی, لیکن اکثر انسان وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے, کیونکہ وہ اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ ہے, وہ اپنے کاموں میں خود مختار ہے, اور وہ اپنی خود مختاری کو استعمال کرنے کا عادی ہے. وہ خدا کی آواز کو سننا نہیں چاہتا اور وہ اپنی مرضی کرتا ہے. اور جب وہ اپنی مرضی کرتا ہے تو وہ پریشانی اور دکھ میں پڑ جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی وجوہات سب سے بڑی وجوہات ہے. انسانی وجوہات اس کی نااہلی ہے. ہمیں کلام کے وسیلہ سے دعا میں رہ کر خدا کی آواز کو محسوس کرنا ہے اور اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو ہم پر آئی ہوئی ہے. اگر ایک بیماری ہے, وہ طول پکڑ گئی ہے, سالوں سے چل رہی ہے, تو ہمیں اس کے اندر گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی. ہمیں اسے خدا کے ہاتھ میں دے کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہی اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں. اگر یہ نہیں جا رہی تو اس میں بھی خدا کی کوئی بہت بڑی حکمت ہے. میں خدا کی حکمت کو کیوں چیلنج کروں, میں اپنے کام کو جاری رکھوں اور خدا سے اب اس کے بارے میں تذکرہ نہ کروں, بلکہ خدا کی مرضی جاننے کی کوشش کروں کہ خدا مجھ سے کام کیا لینا چاہتے ہیں. تو ہم جب اس سے ہٹ کر کچھ اور سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی سب سے بڑا ہرڈل ہے, یہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. دیکھیں, جب میں دعا کے لیے کوئی مجھے کہتا ہے کہ صرف دعا کر دیں, بھائین دعا کر دیں, کئی لوگ مجھے پاسٹر صاحب کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں, میں پاسٹر صاحب نہیں ہوں, میں خدا ان کی خدمت کر رہا ہوں, میں ایونجلزم کر رہا ہوں, آپ مجھے بھائی کہہ سکتے ہیں. تو لوگ رسپیکٹ میں کئی سر بھی کہتے ہیں, کئی بھائی بھی کہتے ہیں. تو ان کا پہلا سوال جب دعا ختم ہوتی ہے تو وہ پہلے پتہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کیا دیکھنا بھائی, میں نے تو آپ کے لیے دعا کی ہے, میں نے خدا کا کلام آپ کو سنایا ہے, میں نے آپ کو ان خدا کی سچی باتیں بتائی ہیں, اور دیکھنے کا کام میرے پاس نہیں ہے. جو دیکھتے ہیں یا دکھاتے ہیں وہ الگ لوگ ہوتے ہیں. میں نہ دیکھتا ہوں نہ میں کچھ دکھاتا ہوں, میں صرف خدا کے کلام کی اسٹڈی دیتا ہوں اور دعا کر دیتا ہوں, اور خداوند بلیس کر دیتے ہیں. اگر شفا ہو جاتی ہے تو خداوند کی پاک مرضی ہوتی ہے. نہ مجھے پتا ہے کہ کس نے آپ پہ جادو کیا ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ کون آپ کا دشمن ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ کون آپ کے خلاف کام کر رہا ہے, نہ مجھے پتا ہے کہ کون آپ کے فائنینسز کے پیچھے پڑا ہے. مجھے کچھ نہیں پتا, خدا کی پاک ذات جانتی ہے. لیکن لوگ دعا ہی اسی لیے کرواتے ہیں تاکہ جو انہوں نے دل میں ایک فریم بنا رکھا ہے کہ شاید میرے کسی ریلیٹیو نے یا میرے کسی دوست نے میرے لیے یہ کام کیا ہے, یہ جو کام ہے اس کے اندر سے نکلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے, کیونکہ ہم نے اپنی سوچ کے دائرے کو محدود کیا ہوا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی دور اندیشی کو نہیں دیکھتے, اپنی جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دیکھنا چاہتے ہیں, جو خدا انہیں دکھانا چاہتے ہیں وہ دیکھنا نہیں چاہتے. خدا جو دکھانا چاہتے ہیں وہ ایمان کا ایک پختہ حصہ ہے, لیکن وہ اس چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ اپنے
اپنی معرفت کا کلام سننا چاہتے ہیں، وہ اپنی معرفت کی بات سننا چاہتے ہیں، جو مطلب وہ پھر آہستہ آہستہ آپ سے بات بھی کریں گے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلان، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ اپنی نظر میں اپنے حصار میں جو انہوں نے چیزیں سمیٹ رکھی ہیں، وہ کچھ پرٹیکولرز لوگوں کی شکل بنا رکھی ہے کہ یہی میرے دشمن ہیں، یہ مجھ پر جیلس ہوتے ہیں، یہ میرے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں۔ شاید ایسا نہ ہو۔ کچھ لوگ منہ کے بڑبولے ہوتے ہیں، کچھ لوگ منہ سے کڑوے ہوتے ہیں، بات کر جاتے ہیں، لیکن اکثر لوگ نقصان نہیں دیتے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں۔ اور میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ آج کے دور میں کھانے کے لیے لوگوں کے پاس نہیں، اور یہ جو بڑے بڑے بورڈ لگا کے باہر رستوں پر اور بڑے بڑے اشتہار لگائے ہوئے ہیں کہ راتوں رات آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے، آپ کے فلانے چیزیں ہو جائیں گی، یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، اور لوگوں سے وہ پیسہ ٹھگتے ہیں۔ اور جب لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو وہ کسی کے لیے کیا کریں گے؟ وہ اپنے لیے سب سے پہلے کرائیں تاکہ ان کے حالات اچھے ہوں اور وہ جا کے خوشحال ہوں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں جو بات، ہماری نظریں، ہماری سوچ میں جو آ گیا ہوا ہے اور ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے یہ نہیں، یہ ہم پر کچھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہوئی ہے جو ہم اتنے بیمار، اتنے بے روزگار، اتنے پریشان اور اتنے دکھ میں آئے ہیں۔ بعض اوقات میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنی فوکس سے جب ہٹتے ہیں، آپ اپنے مرکز سے جب ہٹتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ ہم اپنے احساسات کو سرنڈر نہیں کرتے، ہم سے خدا کچھ کہنا چاہتے ہیں اور ہم اس چیز کو قبول کرنا نہیں چاہتے۔ ہم اتنا اپنے اندر کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے گا، اور بعض اوقات ہم اتنے ہم گھبرائے ہوتے ہیں کہ خدا ہم سے چاہتے ہیں کہ یہ کرو، ہم وہ نہیں کرتے۔ میں جب ینگ تھا، اسکول کمپٹیشنز کے دور میں، تو اس وقت میں کلاس 8 میں 7 میں تھا، تو ہمیں ٹرینر، نیوی کے ٹرینر تھے، وہ ہمیں لے گئے منوڑا والی سائڈ، اور وہاں ریت تھی، اور ریت کے کنارے انہوں نے کہا کہ مجھے 1500 اور 800 میٹر کا مقابلہ تھا میرا YMCA میں، تو اس میں مجھے دوڑنا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس ریت میں بھاگیں، اور جب وہ ریت کو ہم نے دیکھا تو ہم گھبرا گئے، اور ہم نے کہا کہ یار اس ریت میں کون بھاگے گا، سانس ہی پھول جائے گا، کچھ ہو جائے گا، یہ تو سر تو بہت خطرناک پریکٹس کرا رہے ہیں۔ اور اس ریت میں بھاگنے کی ہم میں سکت نہیں تھی، میں گھبرا گیا، میں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ریت میں بھاگنا شروع کیا، سٹیمنا ڈیولپ ہوا، پہلے تھوڑی سی تکلیف نظر آئی، لیکن پھر اس میں آگے بڑھ گئے، اور پھر میں نے 800 اور 1500 میٹر میں پوزیشنز حاصل کی، سیکنڈ پوزیشن حاصل کی پورے اسکولز میں۔ تو یہ ایک خوف ہوتا ہے جو خدا آپ کو کہتے ہیں کہ یہ کام کرو، اور آپ اس وقت نہیں کر پاتے، نہیں کرتے، اس سے آپ گھبراتے ہیں۔ اور میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کہ کوپیما جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پر جو چڑھتے ہیں، تو ایک کوپیما رات کو اٹھا اور شاید وہ تھوڑا سا باہر نکلا دیکھنے کے لیے، اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے گر گیا۔ نیچے جب گر گیا تو ان کی اکثر رسیاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ بندھی ہوتی ہیں، وہ کہیں جا کے ایک جگہ ٹھہر گیا، لٹک گیا۔ اب وہ سردی کا ہے ٹائم، اور اس کے دوسرے 2 دوست جو ہیں وہ اندر خیمے میں، یہ کہیں باہر نکلا اور سلپ ہو کے نیچے ایک جگہ پر اسٹک ہو گیا۔ اس نے خداوند کو آواز دیا، خداوند میری مدد کر۔ اسے ایک آواز آئی کہ اپنا یہ جو تو نے رسی باندھی اسے کھول دے۔ وہ گھبرا گیا کہ یہ کیسی آواز ہے، یا کیسا یہ کمانڈ ہے۔ پھر آواز دی کہ یہ ممکن نہیں، خداوند کچھ کر میرے لیے۔ پھر آواز آئی کہ اسے کھول دے۔ تیسری بار بھی اس نے یہی آواز دی اور کہا کہ کھول دے، لیکن اس نے اس بات کو نہیں سمجھا اور وہ نہیں کھولی، اور وہ اسی ٹھنڈ میں ٹھڑکتا ہوا مر گیا۔ اور جب صبح ہوئی، جب اس کے دوسرے دوست اٹھے، انہوں نے اس کو مسنگ پایا، دیکھا کہ وہ نیچے لٹکا ہوا ہے۔ اور جب اسے جا کے
نیچے انہوں نے پہنچے اور اسے دیکھا تو زمین سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پہ تھا وہ. جس جگہ وہ رکا جہاں تک اس کی رسی، وہاں سے تھوڑا سا فاصلہ، اور اگر وہ رسی کھولتا تو نیچے کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس نے اس بات کو سننا گوارا نہ کیا. ہم بھی خدا کی اس بات کو نہیں سنتے اکثر، اور ہم پھر یا تو موت کے حوالے ہو جاتے ہیں یا پھر ہم مشکلوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم اس کا قصوروار یا اس تمام تر بات کا ذمہ دار خدا کی ذات کو ٹھہرا دیتے ہیں کہ خدا ان کی یہی مرضی تھی. خدا کی ایسی کبھی مرضی نہیں ہوئی کہ ہم ہلاکت میں پڑیں. پھر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ جب ہم اس کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، خداوند کے سامنے ہم اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے، اور جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کو کرتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہیں اور نہیں کرتے، تو بھی اس کا رزلٹ ہماری زندگی میں بڑا نیگیٹو آ جاتا ہے. پھر ہم دوستوں سے بڑی رائے لینے کی شوقین ہیں. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے تو ہم دوستوں کو فون کر کے کہتے ہیں یار میں یہ کر رہا ہوں تو اس کے کیا، وہ الگ الگ رائے جب ہم لینا شروع کرتے ہیں تو نیگیٹیوٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور ہم ایک جگہ پر آ کر اسٹرک ہو جاتے ہیں. یہاں بھی ہمارا ایمان ڈول جاتا ہے، یہاں بھی ہمارے ایمان کا ایگزام ہوتا ہے اور وہاں بھی ہم فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ دوستوں کے مشوروں کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ہم خدا کے مشوروں کو ترجیح نہیں دیتے. اور ہم خدا کی بات کو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کا اثر کھو بیٹھتے ہیں، اور ہم اکثر نقصان اٹھا جاتے ہیں. اسی لیے جب خدا کی طرف سے آواز آئے تو اس کے اوپر کان دھریں اور اسے کریں. اسے مشوروں کے نظر نہ چڑھا دیں، اسے دوستوں کی نظر نہ چڑھا دیں، بلکہ اپنے آپ کو تیار کریں کہ خدا مجھ سے چاہتے ہیں. میں نے جب یہ چینل کی بات ہوئی یا جب مجھے پریچنگ کرنی تھی، بہت سے میرے راستے میں ہرڈلز تھے. بہت سے کئی جگہ سے مجھے چیلنجز کا سامنا ہوا، کئی جگہ سے مجھے خبریں آئیں کہ آپ کے لیے یہ کام ہو رہا ہے. میں اس کام سے رکا نہیں، بلکہ میں نے اس چینل کو بھی آگے بڑھایا، اور پھر میں نے کام کیا، اور میں کر رہا ہوں. اور میں کسی کے خلاف نہیں بولتا، میں کسی کے خلاف بات نہیں کرتا، میں صرف کلام کی منادی کرتا ہوں. اس لیے مجھے کوئی خوف نہیں، کیونکہ خداوند کا یہ مشن ہے اپنے لوگوں کو جو دیا خداوند تعالیٰ نے کہ میرے کلام کی منادی کرو. تو اگر ہم کلام کی منادی کریں تو جرم نہیں ہے. اور جب دوستوں سے آپ مشورہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ اور بھی رائے دیتے ہیں کہ یار یہ کہ آپ فلانا، شاید چرچ آپ کے خلاف کھڑا ہو جائے، شاید فلانا آپ کے خلاف. بھئی ہوتا ہے تو ہو جائے. ہاں اگر میں چرچ کو برا بلا کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی کاہن کو برا بلا کہہ رہا ہوں، اگر میں کسی مبشر کو یا کسی ایونجلسٹ کو برا بلا کہہ رہا ہوں، تو پھر تو آپ اس چیز پر پریشان ہو. لیکن اگر میں خدا کے کلام کو پروموٹ کر رہا ہوں، خدا کی باتیں لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، تو پھر اس کے لیے خوشی کی بات ہے. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ بھی بہت بڑی رکاوٹیں ہیں. میں جب دیکھتا ہوں کہ شیطان کے پھندے بھی ہیں اس میں، پھر میں آگے چل کے جو ہم بات کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ گلٹ جو ہے ہماری زندگی کا، یہ بھی ایمان کی بہت بڑی رکاوٹ ہے. کہ جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنستے ہیں، ہمارا کام رک جاتا ہے، جب ہم کسی چیز کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کوسنا شروع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کام اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ میرا وہ گناہ جو میں نے کیا تھا وہ میرے سامنے آ گیا. ایسا نہیں ہے. جب معافی ہو گئی، جب خدا نے آپ کو معاف کر دیا، تو وہ گناہ وغیرہ وہ کچھ نہیں ہے. خدا کو ہم کیا جانتے ہیں؟ خدا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ کیا خدا پھر سے دہراتے ہیں وہ باتیں؟ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم کسی کے گناہ کو بار بار دہراتے ہیں، ہم کسی کی زندگی کو بار بار اچھالتے ہیں. خداوند کا ایسا کوئی شیوا نہیں. خداوند تعالیٰ نے جب ایک بار کہہ دیا سو کہہ دیا. جب وہ سنسار کرنے کے لیے اس عورت کو لائے تھے تو خداوند نے اس عورت سے کیا پوچھا تھا کہ کتنے تو نے گناہ کیے، کتنے بار یہ غلط کام کیا ہے؟ نہیں، ایک بار بھی. اس کا کسی نے تجھ پہ فتویٰ نہیں لگایا تو جا، میں بھی نہیں لگاتا. اور پھر گناہ نہ کرنا. خدا تو یہ کہتے ہیں کہ گناہ نہ کرنا. اگر ہو گیا تو اب چھوڑ دو اس عادت کو اور آگے بڑھو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایمان کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ ہم اپنی پچھلی زندگی کو دیکھ کر ہم خدا کی بلیسنگ سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب ہم آزمائش میں ہوتے ہیں، جب ہم خدا ہمیں کلینز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوسنے لگ جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو جو کہ پچھلی ہم نے معافی تلافی کی ہوتی ہے، ہم اس زندگی سے خدا کی بخشش کو کھو بیٹھتے ہیں ان باتوں سے.
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جب ایمان کو لے کر ایک رکاوٹ یہ بھی بنتی ہے کہ ہم گناہ میں رہتے ہیں، ہم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور جب ہم گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے تو پھر وہاں پر آ کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ گناہ کو ہمیں چھوڑنا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں اس چیز سے کچھ فائدہ نہیں ہے، یہ ہماری صحت کی نقصان ہے، یہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ہماری روح کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ ہمارے ہمیشہ کی زندگی کو ہم سے چھین رہا ہے، ہمیں فوراً سے ترک کرنے کی ضرورت ہے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ گناہ انسان یہ نہیں کہتا کہ اس سے نہیں ہوتا، لیکن چھوٹی موٹی چیزیں انسان کے منہ سے نکلتی ہیں، لیکن اس میں کنٹینیو رہنا انسان کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے ایمان میں، اور اس کے ساتھ بھی ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے اور خدا سے قوت مانگنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میں اس گناہ سے دور ہونا چاہتا ہوں، میں اس بربادی کے کام سے دور ہونا چاہتا ہوں۔ میں بہت زیادہ پریچ کرتا ہوں اس چیز کو کہ بھائی آپ اپنی زندگی سے نشے کو باہر نکالیں، آپ اپنی زندگی سے گالیوں کو باہر نکالیں، آپ اپنی زندگی سے لوگوں کی بدعتوں کو باہر نکالیں، آپ اپنی زندگی سے لوگوں کے کریکٹرز کو باہر نکالیں، آپ اپنی زندگی سے ادھر ادھر کی فضولیات کو باہر نکالیں اور خدا کے کلام کے پاس آئیں۔ لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوانگی ہے، کیا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہر چیز کرنی ہے اور ہم اس کلچر کا حصہ ہیں۔ شراب ایک کلچر کا حصہ ہے، سگریٹ کلچر کا حصہ ہے، پان گٹکا کلچر کا حصہ بنا ہوا ہے، لوگ کھا رہے ہیں، ہم بھی کھا رہے ہیں، یار اس سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو یہ سب چیزیں کلچر کا حصہ بن چکی ہیں، اسی لیے کیا کریں، لوگ کہتے ہیں کلچر کا حصہ ہے، اس میں خداوند نے خود یہ دنیا بنائی ہے، اس میں رہنے آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، کر رہے ہیں، چلے جی۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ خدا نے دنیا اس کام کے لیے نہیں بنائی، عبادت کے لیے بنائی ہے، اچھے کام کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے بنائی ہے، تاکہ ہم اپنی اچھی روایتوں کو اس دنیا میں چھوڑ کر جائیں، نہ کہ بری روایتوں کو۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام کو رد کیا جانا، کلام سنایا جانا اور اس کے بعد اس کلام کو لوگوں کا رد کر دینا۔ میں جب پریچ کرتا ہوں، جب میں خدا کا کلام لوگوں کو سناتا ہوں، تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ سوال ہی نہیں کرتے، سوال ہی نہیں کرتے۔ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کیا، اور وہ پورا ہی کلام خوبصورت ہے، ایک ایک بات خوبصورت ہے، لیکن کچھ چیزیں آنے والے دنوں کے بارے میں ہیں کہ خداوند آ رہے ہیں اور بہت تیزی سے آ رہے ہیں اور دنیا اینڈ پہ پہنچ چکی ہے، تو کوئی رسپانس نہیں ہے۔ اتنا مطلب اتنی چیزیں ڈیفائن کرنے کے بعد، اتنی چیزیں سمجھانے کے بعد، وضاحت کرنے کے بعد بھی رسپانس نہیں، کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے۔ خدا کے کلام کو رد کر دینا اور پھر تھوڑی دیر بعد آپ دنیاوی ہو جانا، میوزک لگا دینا، آپ آگے پیچھے چیزیں کرنا شروع کر دینا، اور کوئی بات نہیں ہے۔ آپ اگر خدا یسوع مسیح کے بارے میں دیکھیں تو لوگ جھمگٹا بنا کر بیٹھے ہوتے تھے اور ان سے پوچھتے رہتے تھے کہ اے خداوند میری بات، میں ہمیشہ کی زندگی، اے خداوند میں یہ کروں، اے خداوند میں اس کام کو کیسے کروں۔ یہاں تو خادم جاتا ہے یا کوئی بھی خدا کا بیٹا اور بیٹی کلام کی بات کر رہے ہوتے تو لوگ پوچھنا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ دنیا میں اس قدر کھو چکے ہیں، اس قدر کھوئے ہوئے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کلام کی۔ ٹھیک ہے، جاتے ہیں سنڈے کو سن کے آ جاتے ہیں پورا، اور پھر اگر کوئی سامنے کوئی تھیولوجن بیٹھا ہو، کوئی بہت بڑی ہستی بیٹھی ہو، کوئی نامور شخصیت بیٹھی ہو، تو اس سے سوال کریں۔ اس جیسے عام آدمی سے کیا سوال کرنا ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے یہ بڑی نیگیٹو ہے، خطرناک ہے۔ پوچھنے سے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہم کلام میں دیکھتے ہیں کہ کہاں سے سننا ہے، کلام سے سننا چاہیے، اور اسی سے ہمارا ایمان ڈیولپ ہوتا ہے۔ ایمان ڈیولپ ہی کلام سے ہوتا ہے۔ کلام کو ہم سنیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں سنتے ہیں، وہ ایمان ڈیولپ نہیں کرتا۔ ہم روایات سے ایمان ڈیولپ نہیں کر سکتے، ہم ادھر ادھر کی چیزیں سن کر ایمان کو ڈیولپ نہیں کر سکتے۔ ہم کلام کو سن کر ایمان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اس کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں، اس میں ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پھر شیطان بہت بڑا مکار ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ چودھری صاحب نہیں کہتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب بڑی خطرناک چیز ہے۔ تو یہ مکار جو ہے یہ ہمیں خدا کی
پاک مرضی سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کرتا ہے. یہ باغ عدن میں بھی اسی نے اسی طرح کیا. کھاؤ کھاؤ، کچھ نہیں ہوتا، خدا نے ویسے ہی تمہیں کہا ہے، اس سے موت تھوڑی آتی ہے، کھاؤ دیکھو تم زندہ رہو گے. اور وہ ہوا یہی کرتی ہے. یہ ہمیں اکساتا ہے، یہ ہمیں کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. اور جب خدا ہمیں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ بیچ میں آ ٹپکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جو تم یہ سوچ رہے ہو یہ غلط ہے، یہ سوچو یہ ٹھیک ہے. یہ ہے وہ اس کے چالیں، اس کے جال، اس کے مکاریاں جو ہمیں گھیرتا ہے. اور یہ اس سے ہم کیسے اس کے سامنے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اس کو شٹ اپ کال دے سکتے ہیں؟ صرف ایک ہی ہے وہ کہ ہم خدا کی آواز کو کلام کے وسیلہ سے سنیں. ہم خدا کے لوگ جب آپ کے گھر آتے ہیں خدا کا کلام لے کر، تو بیٹھیں اس کے ارد گرد، بیٹھیں اس کے ارد گرد اور سنیں اس بات کو کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ کہ لوگ، اگر کوئی پاسٹر صاحب آ جائے تو کلام ہوا، بعد اس کے بعد کھانے پینے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تھوڑی دیر بیٹھ کے کلام کی بات چیت نہیں کرتے. کوئی فادر جی آ جائیں، ان کا بھی پریسٹ آ جائے، کوئی بھی آ جائے، تو وہ کلام کی اس بات کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے. وہ اگر ایک چیز پلان ہوئی ہے گھر میں کہ ہم نے آج دعا رکھانی ہے، آج فلاں شخص نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعا کرنی ہے، تو اس کی پلاننگ نہیں بنائی جاتی کہ آج ہم یہ سوال نکالیں، اور جیسا ہم یہ فیس بک پہ ویڈیوز پہ باتیں سن رہے ہیں، ذرا سر سے پوچھیں یا پاس صاحب سے یا فادر جی سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے. نہیں، لوگوں کی سوچ کچھ اور ہے کہ کھلائیں گے پلائیں گے خدمت کریں گے، یہی بہت بڑا خدا کا کام ہے کہ اس کا خادم آیا، اس کی خدمت کرو، اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے رکھو، جب وہ کھائے گا خدا خوش ہوگا. وہ دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن جب آپ روحانی خوراک ان سے لیں گے، روحانی باتیں ان سے پوچھیں گے، تو آپ کی روح سیر ہوگی اور بہت سی نیگیٹو باتیں آپ کی زندگی میں سے کم ہو جائیں گی. ہم زندہ کلام کو پھر ہم دیکھیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان سے ہمیں مضبوطی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ خدا کی پاک ذات ہے. اور جب ہم خدا کی ذات پر اعتبار نہیں کرتے تو ہم خدا کو جھٹلا دیتے ہیں. جب ہم ایمان سے ڈگمگاتے ہیں، ڈھولتے ہیں، تو ہم خدا کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور شیطان کو سچا ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان کو ہم نے کامیاب نہیں کرنا، اسے سچا ثابت نہیں کرنا، بلکہ اپنے خداوند کو سچا ثابت کرنا ہے، کیونکہ ہم ایمان میں خدا کے ساتھ بڑھتے ہیں اگر ہمارا آبجیکٹ خدا کی ذات ہے، اگر ہم خدا کو سامنے رکھ کے ایک کام کر رہے ہیں تو. اور اگر ہمارا آبجیکٹ کچھ اور ہے تو پھر آپ کچھ بھی کریں، اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے. ہم جب عبرانیوں کے مصنف کے بارے میں دیکھتے ہیں اور عبرانیوں کے مصنف کی بات کو سنتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبرانیوں کا مصنف ہم سے کیا کہہ رہا ہے. 11واں باب عبرانیوں کا ہم دیکھیں تو یہ تقریباً منی بایوگرافی کہلاتی ہے. یہ مقدسین انبیاء کے بارے میں پوری تفصیل ہے، اس میں تھوڑی چھوٹی باتیں ہیں، کس نے ایمان سے کیا حاصل کیا، کس نے ایمان کو کس طرح پایا، کس طرح ایمان. یہ پورا ایمان کے اوپر چیپٹر ہے. اور اس کی ہم پہلی آیت اور 6 آیت کو جب دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے 11ویں باب کی عبرانیوں کے نام کا خط ہے یہ، کہ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں. اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کی ماہیت اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. ایمان کیا ہے؟ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس آنے والی ہیں یا ہم مانگ رہے ہیں بس، اور اس ذات سے مانگ رہے ہیں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے. ہم ایمان سے مانگ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چیز ہماری مکمل ہو جائے، وہ چیز ہمیں حاصل ہو جائے، اور پھر ہم لگے ہوئے ہیں دعا میں. اور آگے جو 6 آیت ہے اس میں یہ کہتا ہے خدا کا کلام، پس بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ واجب ہے کہ جب کہ خدا کے پاس جانے والا ایمان لائے کہ وہ ہے اور اپنے طالبوں کو اجر دیتا ہے. ہم جب خدا کے پاس جاتے ہیں تو ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہم کس سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں اس کا اجر کون دے گا.
ہمیں ایمان میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے بھائی اور بہنوں، ایمان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کو تھامے رکھو۔ شیطان یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ہرڈلز ہیں، یہ رکاوٹیں ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کو کمزور کرتی ہیں چیزیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو انسانی وجوہات، انسان کی سوچ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو زیادہ دیکھتی ہے، ہماری سوچنا، ہمارا دیکھنے کا انداز کہ ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں اپنے معاملات کو۔ ہم پھر آگے جب میں نے بات کی تو میں نے یہ کہا کہ ہم اپنے آپ، ہم ہتھیار نہیں ڈالتے خدا کے سامنے، اپنے احساسات کو سامنے کھل کے لاتے نہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پرانے گناہوں میں رہنے کے عادی ہیں، کہ وہ جو ہمارے واقعات ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم ان کو پرانے گناہوں سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس گناہ کا نتیجہ ہے، جبکہ ہم توبہ کر چکے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کر چکے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز طول پکڑتی جاتی ہے تو ہم خدا سے ناراضگی کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی مرضی کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ بے روزگاری ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، اگر طول پکڑ رہی ہے تو خدا کی مرضی جانے اور اس کی شکر گزاری کرو اور ایمان میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ پھر ہم ایک اور چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہم گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم گناہ میں بھی مکمل رہنا چاہتے ہیں اور خدا میں بھی مکمل رہنا چاہتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کلام کو رد کرتے ہیں۔ کلام کو رد کرنے کا مطلب ہے کہ جو بات سکھائی جا رہی ہے اس کے اگینسٹ ہم کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے کہا اچھا یہ بات ہے، اچھا چلو صحیح ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے اٹھائی اور پھر اسی وقت شروع کر دیا کام اپنا۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان سے منسلک ہیں، اور میں نے آپ کو ایک بات بتایا کہ ایمان ہماری زندگی کا سب سے پہلی ترجیح ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایمان کو بہت فوکس کیا، خداوند یسوع مسیح نے ایمان کو ترجیح دی، اور وہ ایمان کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو تھے، اور آج تک سینسیٹیو ہے۔ اور آج بھی وہ کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو اتنا مضبوط کر لو کہ اگر تم کہو تو یہ جو درخت ہے یہ اکھڑ کے جا کر سمندر میں لگ جائے گا، لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ ایمان آئے گا کہاں سے؟ یہ ایمان کلام سیکھنے سے آتا ہے، کلام کو پڑھنے سے آتا ہے، کلام کی اسٹڈی لینے سے آتا ہے۔ ایمان اس طرح نہیں ڈیولپ ہوتا کہ ہم بس سن لیا ہم نے تھوڑا سا، اور یہ نہیں، کنٹینیو خدا کے ساتھ رہنا، خدا کی بات کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ہے زندگی جس میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ خداوند ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ایمان کی ان رکاوٹوں کو جاننے کی کوشش کریں، اور جو یہ میسج سنے اگر ان کی زندگیوں میں یہ رکاوٹیں ہیں تو وہ ضرور اس پر نظر ڈالیں، اس پر دھیان و گیان کریں، اور پھر ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو اگلا لیکچر بھی ہمارا ایمان پر ہوگا، اور وہ بھی ایمان کے ہی حوالے سے میری بات چیت ہوگی، جس میں میں بتاؤں گا کہ ایمان کی درجات کیا ہیں، کہ ہم ایمان کے کون کون سے درجے ہیں جس پر ہم خدا ان کو جان سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں۔ تو بھائی اور بہنوں، ایمان کی رکاوٹوں کو جانیں، ان تمام تر چیزوں کو دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہماری زندگی میں نقصان دہ ہیں۔ ہم ان مشوروں کو اس حد تک دوستوں سے کریں جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ دوستوں میں ہو کر شیطان بولتا ہے۔ کئی بار وہ ایسا مشورہ دے دیتے ہیں جو خدا کی پاک مرضی نہیں ہوتی۔ خدا کی پاک مرضی یہ ہے کہ ہم اپنے خدا کی آواز کو سنیں، اس کی بات کو سمجھیں اور آگے بڑھیں، اور اپنی زندگی خدا کے ہاتھوں میں دے دیں۔ آئے ہم دعا کریں کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت عطا فرمائے، اور ہم جانیں کہ خداوند ہمیں ایمان میں کس مقام تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ شاگردوں جیسے ایمان جب وہ شروع میں ڈول جاتے تھے، کم اعتقادی، سخت دلی ہو جاتی تھی، اب ہمیں بھی سخت دل نہیں ہونا، بلکہ یسوع جی کی آواز کو سننا ہے، اور رونا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے، ماتم نہیں کرنا، بلکہ آواز سننا ہے، اور اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اے خداوند آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں جو آپ نے اپنے 11 شاگردوں سے اس وقت کی تھی، کہ کم اعتقادی میں نہ پڑو، سخت دلی میں نہ پڑو، بلکہ دیکھو میں زندہ ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں۔ ایمان میں بڑھتے چلے جائیں، ایمان کی رکاوٹوں کو دور کرتے جائیں جو آج ہم نے دیکھی ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو کھوکھلا کر دیتی ہیں اگر ہم میں یہ موجود ہیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں۔ قدوس قدوس خداوند خدائی کا مطلب آپ، شکر گزاری کرتا ہوں آپ کے جلالی اور پوتر نام کی، اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے، آج کے اس پیغام کے لیے،
جس کے لیے آپ نے مجھے تیار کیا، اور خداوند میں نے آج اپنے بہن اور بھائیوں کو کلام کی خوبصورت باتیں سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کلام میں ہم بڑھتے چلے جائیں، ایمان میں بڑھتے چلے جائیں، وہ تمام رکاوٹیں جو اس کلام میں آج بتائی گئی ہیں وہ ہماری زندگیوں سے دور ہوں۔ جو بہن بھائی ان رکاوٹوں کا سامنا کر رہا ہے وہ اس کے اوپر قابو پائے اور اپنی سوچوں کو تبدیل کرے، خدا کی پاک ذات کو جاننے کی کوشش کرے اور ایمان میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے، تاکہ خدا کی پاک مرضی اس کی زندگی میں پوری ہو۔ اس دعا کو سن لیجئے، قبول فرمائیے۔ یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور پا لیتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے، آمین۔ بھائی اور بہنوں، کلام کو سنا کریں، لوگوں تک اس کو پہنچائیں۔ وقت قریب ہے، ہم رد نہ کریں کلام کو، اپنی بری خواہشوں کو چھوڑ دیں اور اچھی باتوں کے ساتھ زندگی آگے بڑھائیں، آمین۔